بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن الفجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی مزدور کی تلاش میں نکلا۔ گھر میں کچھ مرمت کا کام تھا۔ مجھے ایک حسین نوجوان دکھائی دیا گیا جس کے سامنے تیشے اور زنبیل رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رات تک تو میرا کام کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے مزدوری پوچھی تو اس نے 1 درہم اور 1 دنک بتائی۔ میں ساتھ لے گیا۔ اس نے اس دن 3 آدمیوں کا کام کیا۔ میں اگلے روز پھر اس کی تلاش میں نکلا۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ہفتے بھر میں صرف فلاں دن کام کرتا ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں رہا۔ اس دن آیا تو اسے بیٹھا ہوا پایا۔ سامنے مزدوری والے ہتھیار اوزار تھے۔ میں نے پوچھا کام کرو گے؟ کہا ہاں۔ پوچھا مزدوری کتنی؟ کہا 1 درہم اور 1 دنک۔ میں نے چلنے کو کہا، وہ ساتھ ہو لیا۔ آج بھی اس نے اکیلی ہی 3 آدمیوں کے برابر کام کیا۔ شام ہوئی تو میں نے 2 درہم اور 2 دنک دینے کا ارادہ کیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا 2 درہم اور 2 دنک ہیں۔ کہنے لگا میں نے 1 درہم اور 1 دنک طے کیا تھا، تو نے میری مزدوری خراب کر دی، اب میں کچھ لینے کا نہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے 1 درہم اور 1 دنک پیش کیا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا، کہنے لگا سبحان اللہ، میں لینے سے انکار کرتا ہوں اور تو اصرار کر رہا ہے۔ غرض اس انکار میں وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ میں گھر آیا تو بیوی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام پورا کر دیا۔ اس شخص نے 1 دن میں 3 دن کا کام کر دیا اور تو نے اسے یہ صلہ دیا، اس کی مزدوری بھی فاسد کر دی۔ کہتے ہیں میں ایک دن اس کی تلاش میں نکلا۔ ادھر ادھر پوچھنے سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کا گھر معلوم کر کے وہاں پہنچا، اجازت لے کر اندر گیا۔ وہ پیٹ کے درد میں مبتلا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ویران تھا۔ اس کی تیشیں اور زنبیل کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کام ہے اور کسی مومن کو خوش کرنے کی فضیلت تو جانتا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ تو میرے گھر پر چلے، میں تیری تیمارداری کروں گا۔ کیا تو اسے پسند کرے گا؟ کہنے لگا ہاں، مگر میری 3 شرطیں ہوں گی۔ میں نے قبول کر لیا۔ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک میں نہ مانگوں تو مجھے کھانے کو کچھ نہ دے گا۔ میں نے تسلیم کر لیا۔ دوسری یہ کہ فوت ہو جاؤں تو میری اس چادر میں اور جبیہ میں دفن کرنا ہوگا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگا تیسری شرط ذرا سخت ہے، وہ پھر بتاؤں گا۔ غرض میں اسے اٹھا کر تقریباً ظہر کے وقت اپنے گھر لے آیا۔ صبح ہوئی تو اس نے مجھے بلایا۔ میں نے جا کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اپنی تیسری شرط تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ میری جبیہ کے آستین سے تھیلی نکالو اور کھولو۔ میں نے تھیلی کھولی تو اس میں ایک سبز نگین انگوٹھی تھی۔ کہنے لگا جب میں مر جاؤں اور تو دفن سے فارغ ہو جائے تو یہ انگوٹھی ہارون الرشید امیر المومنین کے پاس لے جانا اور کہنا کہ اس انگوٹھی والے کا تجھے یہ پیغام ہے کہ افسوس ہو تجھ پر، کہیں اس مستی اور نشے میں فوت نہ ہو جانا۔ اگر ایسا ہوا تو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ میں اس کے دفن سے فارغ ہوا تو ہارون الرشید کے سفر کو باہر آنے کا نظام معلوم کیا۔ سارا قصہ تحریر کر کے بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا، اسے پیش کیا۔ اس نے اندر جا کر تحریر پڑھی تو کہا کہ اس خط والے کو بلاؤ۔ میں حاضر ہوا۔ اس نے بات پوچھی۔ میں نے وہ انگوٹھی سامنے کر دی، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا تجھے یہ کہاں سے ملی؟ میں نے کہا یہ ایک مزدور آدمی جو تیان یعنی مٹی کا کام کرنے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خلیفہ کے آنسو آنکھوں سے نکلے اور اس کی داڑھی پر، اور داڑھی سے گزرے تو اس کے کپڑے پر پڑ رہے تھے، اور وہ زبان سے تیان تیان کا کلمہ دہرا رہا تھا، یعنی مٹی کا کام کرنے والا مزدور بھی۔ اس نے مجھے اور بھی قریب کر لیا تو میں نے کہا امیر المومنین، اس نوجوان نے مجھے ایک پیغام بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ انگوٹھی پیش کرنے کے بعد کہنا کہ اس انگوٹھی والے نے سلام کہا ہے، اور یہ کہ کہیں اپنی نشے والی زندگی میں فوت نہ ہو جانا، ورنہ ندامت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر دھڑام سے چٹائی پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے، تو نے اپنے ابا کو جیتے جی بھی نصیحت کی اور مر کر بھی۔ میں دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ نوجوان امیر المومنین کا بیٹا ہوگا، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ خلیفہ دیر تک روتا رہا، پھر بیٹھ گیا، پانی منگوا کر چہرہ وغیرہ دھویا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔
اور پھر وہ دیر تک بہت روتا رہا۔ پھر کہنے لگا وہ میرا ہاں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا تھا۔ میرے والد نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ وہ زبیدہ سے میرا نکاح کرنے والا ہے۔ ادھر میری نظر ایک عورت پر پڑی جو دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے والد سے چپ کر اسے نکاح کر لیا۔ اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دونوں کو بسرا بھیج دیا اور اس انگوٹھی کے علاوہ اور بھی بہت سا سامان میں نے ان کو دیا اور تاکید کی تھی کہ اپنا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور جب سنو کہ میں تخت پر بیٹھ گیا ہوں تو میرے پاس چلے آنا۔ میں جب تخت خلافت پر بیٹھا تو میں نے خود ان کا پتہ کیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں، اور یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لڑکا ابھی زندہ ہے۔ تو نے اسے کہاں دفن کیا؟ میں نے جواب دیا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے قبرستان میں۔ کہنے لگا مجھے تجھ سے ایک کام ہے، مغرب ہو جائے تو میرا انتظار کرنا، میں بھینس بدل کر آؤں گا۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ میں انتظار میں رہا حتیٰ کہ وہ اپنے خادم کے ساتھ نکلا اور آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اس نوجوان کی قبر پر لے آیا۔ وہ رات بھر صبح تک روتا رہا اور بار بار یہی کہتا رہا، میرے بیٹے تو نے اپنے ابا کو زندگی میں بھی نصیحت کی اور مر کر بھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی بھی بھر آیا اور میں بھی رونے لگا۔ حتیٰ کہ صبح ہوئی تو واپس لوٹے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے کہنے لگا، میں نے تیرے لیے 10,000 درہم کا حکم دے دیا اور یہ وظیفہ جاری رہے گا۔ میں مرتے ہوئے اپنی ولی عہد کو یہ وصیت کر جاؤں گا کہ تیری نسل کے لیے بھی یہ وظیفہ جاری رکھے، کہ تیرا مجھ پر حق ہے کیونکہ تو نے میرے بیٹے کو دفن کیا ہے۔ اندر جانے لگا تو پھر کہا کہ میری اس وصیت کے طلوع شمس تک انتظار کرنا۔ میں نے جواباً انشاءاللہ کہا اور وہاں سے چلے آنے کے بعد دوبارہ پھر نہیں گیا۔